کرکٹ کی ہسٹری میں اور خصوصاً ایشز کی ہسٹری میں 1932 اور 33 میں جو ایشز سیریز کھیلی گئی انگلینڈ میں، جس کو باڈی لائن ایشز سیریز کہا گیا، اس کو سب سے زیادہ کنٹروورشل سیریز کہا جاتا ہے کرکٹ کی تاریخ میں. اس ایشز سیریز کے بعد تقریباً 91 ایئرس کے بعد جو 2023 میں انگلینڈ میں ایشز سیریز کھیلی جا رہی ہے، اس کو سب سے زیادہ کنٹروورشل ایشز سیریز کہا گیا ہے. کنٹروورسیز 2023 کی ایشز کے 2 ٹیسٹ میں جو آسٹریلیا دونوں جیتا ہے ابھی تک، اس میں بے انتہا کنٹروورسیز ہوئی ہیں. جیفری بائیکاٹ نے آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنگز کو معافی مانگنے کو کہا ہے. انگلینڈ کی ٹیم کے اندر 2 چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں ہیڈنگلے کے ٹیسٹ میں، جو 2 دن کے اندر تھرسڈے کو شروع ہو رہا ہے. اینڈ مچ مور. تھینک یو فار ٹیوننگ ان ٹو ٹمی ٹاکس کرکٹ. 1932 میں باڈی لائن اٹیک کیا انگلینڈ نے آسٹریلیا کے اوپر، اور وہ اٹیک یہ تھا کہ ان کے رب کیج پہ اور ان کو باؤنسز کیے گئے، اراؤنڈ دا وکٹ بال آ کے کیا جائے. اور اس وقت یہ کرکٹ میں رول نہیں ہوتا تھا کہ اسکوائر لیگ سے صرف 2 امپائر، اسکوائر لیگ امپائر سے 2 فیلڈر جو ہیں وہ اس طرف ہو سکتے ہیں، لیکن امپائر کے رائٹ سائڈ پہ. لیکن باڈی لائن جب یہ اپروچ انگلینڈ نے اپنائی تو اس کے بعد یہ رول چینج ہوا، کیونکہ 1938 میں جب آسٹریلیا دوبارہ انگلینڈ کھیلنے آیا ایشز، تو انہوں نے ایک ٹیلی گرام لکھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس صورت میں یہاں پہ کھیلنے آئیں گے اگر باڈی لائن اٹیک نہیں کیا جائے گا. اس وقت کرکٹ کے اندر رول چینج کیا گیا اور اسکوائر لیگ سے رائٹ سائڈ پہ جب امپائر کھڑا ہوتا ہے اسکوائر لیگ کے، اس سے وکٹ کیپر تک جو پورا جو یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں صرف 2 فیلڈر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد یہ جو 2023 کے اندر ہم نے دیکھا، پہلے ایشز ٹیسٹ میچ کے اندر اولی رابنسن اور عثمان خواجہ کا ایک کلاش ہوا، جس کو بڑا ایک کنٹروورشل قرار دیا گیا. آسٹریلیا کے گریٹس فارمر پلیئرس اس کے اندر انہوں نے عثمان خواجہ کو بیک کیا اور انہوں نے اولی رابنسن کے اوپر اٹیک کیا. اور دوسرے ٹیسٹ واز نو ڈفرنٹ. جونی برسٹو کا اسٹمپ مین فوکل پوائنٹ بنا، جس کے اوپر آسٹریلیا کو پہلی دفعہ لارڈس کے اندر یہ سین دیکھا گیا کہ جو کراؤڈ ہے لارڈس کا، وہ آسٹریلیا کو چیٹ جو ہے وہ بول رہا تھا. اور جب آسٹریلین میچ جیت کے، لارڈس مشہور ہے لانگ روم کے لیے جہاں پہ MCC ممبرز بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے پلیئرز کو گزر کے ڈریسنگ روم میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کافی لمبا راستہ ہے تو اس لیے اس کا نام ہی لانگ روم ہے. اور وہاں سے جب وہ گزرے تو MCC ممبرز جو کسٹوڈین آف کرکٹ ہیں، انہوں نے آسٹریلیا کو چیٹ کہا، عثمان خواجہ کو اور وارنر کو خاص طور پہ ابیوز کیا وہاں پہ. اور اس طریقے سے یہ معاملہ بہت زیادہ ایسکیلیٹ ہوا، جس کے بعد MCC نے ایک آفیشیل ایک آفیشیل اپالوجی ایشو کی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی ان کو ایشورٹی دی کہ جو ممبرس اس کے اندر انوالو تھے ان کی ممبرشپ ان سے کینسل کر دی جائے گی. سو کنٹروورسیز بے انتہا بڑھتی گئیں. اس وقت جو ماحول ہے دوسرے ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد اور تیسرا ٹیسٹ میچ جو کہ جمعرات سے شروع ہو رہا ہے ہیڈنگلے کے گراؤنڈ میں، کہ اس وقت ہر ایکسپرٹ، ہر کرکٹ رائٹر، پنڈت اس وقت صرف اور صرف اس کنٹروورسی کی بات کریں وچ از ریلیٹڈ ٹو جانی برسٹوز وکٹ. انگلینڈ کی طرف سے خاص طور پہ سر جیفری بائیکاٹ، دا فارمر گریٹ بیٹسمین آف انگلینڈ اور جن کا تعلق یارکشائر سے، انہوں نے کہا ہے کہ کمنس نے جو کام کیا ہے، جس طریقے سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس اپیل کو وڈرا کرتے. اگر یہاں پہ انگلینڈ کا پلیئر ہوتا ہے، انگلینڈ کے کیپٹن ہوتے بین اسٹوکس، تو ان کو یہ یقین تھا کہ وہ اس کو وڈرا کر لیتے. اسپرٹ آف دا کرکٹ کو یہاں پہ مینٹین رکھنا چاہیے تھا، اور اس کو چاہیے کہ کیونکہ اب یہ چیز ہو گئی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. پیٹ کمنس نے ریفیوز کیا، آسٹریلیا اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہے، اینڈ دے شوڈ ناٹ. ایٹ دا سیم ٹائم فارمر انگلینڈ پلیئر اسپیشلی ناصر حسین اور مارک بچر، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل آؤٹ تھا اور جو کرکٹ کے رولز کے مطابق ہے دیٹ از آؤٹ. جب دیکھا گیا، بین سٹوکس نے اپنی پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ کیونکہ وہ کریز پہ اس وقت جانی برسٹو کے ساتھ موجود تھے کہ امپائرس اپنی پوزیشن چینج کرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب بعد میں دیکھا گیا تو یہ دیکھا کہ امپائرس ابھی تک انہوں نے موومنٹ شروع نہیں کی تھی. کرکٹ کے لاس کے مطابق جانی برسٹو نے جو ہے انہوں نے اپنی کریز چھوڑی وائل دا بال واز اسٹل ان پلے، بال ڈیڈ نہیں ہوئی تھی، اور ایک ہی موشن میں ایلیکس کیری نے وکٹ کی طرف بال تھرو کر کے ان کو آؤٹ کیا، وچ از ایبسلیوٹلی فائن. تو میرے اوپینین کے اندر اس کے اندر کوئی معافی
ہی نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ سب کو یاد ہے اسی ایشز سیریز کا جس میں جانی بسٹو کیپنگ کر رہے تھے اور مارک لیبوشیئر نے تھوڑا سا اپنا کریز چھوڑ کے آگے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح موشن میں ان کی وکٹ کے اوپر بال مارنے کی کوشش کی جب جمی اینڈرسن بالر تھے اور وہ بال وکٹ پہ نہیں لگی ورنہ وہاں پہ انگلینڈ نے بھی ان کو آؤٹ کرنے کی ٹرائی کی. ایٹ دا سیم ٹائم جب بین اسٹوکس نے اپنی پوسٹ میچ پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا ہی کانٹرڈکٹنگ اور بہت ہی ایک ہپوکریٹیکل قسم کا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا اگر وہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں جیتنا چاہتے. اس کے اوپر بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں جیتنا چاہتے, جو 2019 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں آپ کے بیٹ سے لگ کے بال باؤنڈری پہ گئی اور چوکا ملا اور جس کی وجہ سے وہ میچ ٹائی ہوا, تو آپ اس کو بھی وہاں پہ ودرا کر لیتے. لیکن جب وہ آپ کے اوپر آتا ہے تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اب جب آپ کے ساتھ ہوا تو وہ غلط ہے. تو دس از ڈبل اسٹینڈرڈس اور اس کے اوپر بہت زیادہ یہاں پہ میڈیا اس وقت کافی زیادہ ڈیوائڈڈ ہے. آسٹریلین میڈیا اپنی ٹیم کو بیک کر رہا ہے اور انگلش میڈیا اپنی ٹیم کو بیک کر رہا ہے. کافی ہاسٹائل اس وقت آؤٹ آف دا گراؤنڈ یہ ایک وار کھیلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایشز سیریز مزید ایکسائٹنگ ہو گئی ہے. تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اولی پاپ جن کے شولڈر کے اندر پرابلم ہوئی, ہم نے دیکھا دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر وہ ایشز سیریز سے آؤٹ ہو گئے. آسٹریلیا کی طرف سے نیتھن لائن آؤٹ ہو چکے ہیں. انگلینڈ کس نمبر پہ تیسرے کو کھلاتا ہے؟ 2-3 نام اس وقت فلوٹ کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے معین علی جو واپس آئیں گے, اگر وہ آتے ہیں تو شاید وہ تیسرے پہ کھیلیں, جانی بسٹو شاید تیسرے پہ کھیلیں یا جو روٹ ایک نمبر پروموٹ ہو. ڈین لارنس جنہوں نے ایسیکس کی طرف سے 150 کیا اپنے آخری چیمپئن شپ میچ میں, وہ ٹیم کے اندر شامل ہیں, شاید ان کو اندر کر دیا جائے. یہ بھی نیوز ہے کہ جمی اینڈرسن کو شاید ڈراپ کر کے مارک ووڈ کو کھلایا جائے اور جمی اینڈرسن کو چوتھے ٹیسٹ میں واپس لے کے آیا جائے جو ان کے ہوم گراؤنڈ لینکشائر میں کھیلا جائے گا. گرین پچ ہے. جو روٹ نے اپنی ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یارکشائر کی جو پچ ہے اس پہ لائیو گراس نظر آ رہا ہے, یعنی کہ تھوڑی سی لائیولی پچ بنائی گئی ہے. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس وقت لیڈنگ اپ ٹو دا ٹیسٹ میچ. دس ہیز جسٹ اسپائسڈ اپ اور جو کمپٹیشن ہے اس میں مزید ایک فائر ایڈ ہو چکی ہے ساری کانٹروورسیز کے بعد. اینڈ دس از دا بیوٹی آف اسپورٹس. بوتھ ٹیمس آر willing to go ahead in the third test. England has nothing to lose. They'll come in more aggressive fashion, I think. Now this is the time for England to be more aggressive. They'll keep adopting that baseball approach and we'll see a thrilling test match. In my opinion, so far, my predictions have been absolutely fine. I think England will win this test match at Headingley. Keep watching. Thank you for tuning in. Timmy Talks Cricket.